السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ انتہائے عشق دا اٹیلین ڈیول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، آج پہلے تو تقریر ہوگی ایک لمبی چوڑی، اس کے بعد ناول سٹارٹ کیا جائے گا، اور تقریر کو سٹارٹ کیا جاتا ہے کہ میں نے نا کل ایک کرائٹیریا رکھا تھا۔ میرا دوسرا ناول چل رہا ہے، میرا تو نہیں سوری، نور آصف کا ناول چل رہا ہے میرے چینل پر، رمز عشق۔ تو اس پر نا ویوز تو بہت اچھے سے آ رہے تھے، لیکن نا لائک کرنے میں اتنی کنجوسی کر رہے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں نا، ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایک دن میں جو ہے نا وہ 6 ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں۔ 6 ویڈیوز، 5 ویڈیوز، آسان کام نہیں ہوتا یہ اپلوڈنگ والا بھی نا، کہ ریکارڈ کرو، ایڈیٹنگ کرو، پھر اس کے بعد آپ اپلوڈ کرو۔ تو جب آپ لوگوں کے کرتوت دیکھتی ہوں نا، میں آپ لوگوں کے حال دیکھتی ہوں کہ فائدہ رسپانس تو آتا نہیں اتنا اچھا، کیا فائدہ مجھے سارا دن بیٹھ کے ریکارڈ کرنے کا، میں باقی کاموں سے بھی ہاتھ دھو کے بیٹھتی ہوں، کھانا پینا چھوڑ کے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں، پھر مجھے رسپانس نہیں نا ملتا اچھا۔ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے 50 لائکس کا کرائٹیریا لگایا اس پہ، کہ 50 لائکس کمپلیٹ کریں تو آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ مل جائے گی۔ اور پہلے تو اس کے ہارڈلی 30 بھی مشکل سے ہوتے تھے لائکس نا، 25 تقریباً اتنے ہی رہتے تھے، اور جب میں نے کرائٹیریا لگایا تو 59 اس کے جو ہے نا لائکس ہوئے میں۔ تو مجھے بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، جو سائلنٹ ریڈرز ہیں نا، جو چپکے سے آتے ہیں اور ریڈ کر کر اور نکل جاتے ہیں، کافی لوگ ہیں۔ اور ایون میں زیادہ بھی لگاتی نا کرائٹیریا تو وہ بھی مجھے پتہ ہے پورا ہو جانا تھا۔ اب انتہائی عشق کا یہ سین ہے کہ میں نے رائٹر سے پرمیشن لی تھی نا، تو ان سے ناول مانگا تھا، تو ان کے پاس PDF نہیں تھا اس کا، انتہائی عشق کا نا۔ تو پھر یہ میں نے PDF خود بنایا ان سے پرمیشن لے کے، صالح اقبال جن کا ناول ہے، ان سے پرمیشن لے کر میں نے یہ خود، اب میں ہر ایپیسوڈ کا پہلے PDF کریٹ کرتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں، پھر ایڈیٹنگ، اور پھر باقی سارا جو پروسیس ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی تھوڑا سا مسئلے آ رہے ہیں، اپلوڈنگ پتہ نہیں کس طرح شام کے ٹائم ہوتی ہی نہیں ہے، جو جتنا مرضی کوشش کر لو، جتنا مرضی وہ کر لو، ورنہ 3 GB کی بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور وہ ایزیلی ہو جاتی تھی۔ اب وہ گلچ وغیرہ آ رہا ہے، انسٹاگرام پہ بھی آ رہا ہے اور اس پہ بھی آ رہا ہے یوٹیوب پہ نا، تو اپلوڈنگ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، وہ ٹیکنیکل ایشوز ہے، اب اس میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ ٹائم سے مل جائے آپ لوگوں کو، لیکن وہ ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے، مطلب مینس کے 10 بج جاتے ہیں، بعض دفعہ 9:30 ہو جاتے ہیں، تو اب کوشش کروں گی جلدی سے جلدی دے دوں۔ اب جی انتہائی عشق کا یہ سین ہے کہ اب مجھے اس پہ جو ہے نا کرائٹیریا لگانا پڑے گا، تبھی آپ لوگ باز آؤ گے۔ تو اب مجھے اس پہ چاہیے تقریباً 30 لائکس، ایٹ لیسٹ 35 لائکس مجھے چاہیے اس ویڈیو پہ، پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ دوں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ 30 سے زیادہ کر سکتے ہیں، جو چپ کر کے ریڈ کر کے نکل جاتے ہیں نا، مجھے پتہ ہے 50 لائکس بھی اگر میں نے لگائے نا تو کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو یار اب آپ لوگ یہ دیکھو کہ محنت کتنی لگتی ہے یار، PDF بنانا آسان کام تھوڑی ہے، پھر بیٹھ کے ریکارڈ کرنا، آپ لوگ مجھے میری محنت وصول نہیں ہونے دیتے۔ چلیے جی، مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی میری بات سن کے، معذرت، اور کافی لوگوں کو عقل آ گئی ہوگی کہ صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے لائک کرنے میں، اور اگلے کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کھانا پینا چھوڑ کے، گھر کے سارے کام چھوڑ کے ریکارڈنگ کے لیے بیٹھی ہوتی ہوں، آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کا کام کر رہی ہوتی ہوں کہ جی نہیں میرے سبسکرائبر کو مل جائے ویڈیوز وغیرہ ٹائم ٹو ٹائم، لیکن آپ لوگ ہیں کہ بس چینج، آج بہت زیادہ باتیں ہو گئی، فضول باتیں بھی ہو گئی، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حیا کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی جہانگیر کے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور جہانگیر اپنے آفس میں حیا کمرے میں جاتے ہی کمرے کو اندر سے لاک لگا دیتی ہے اور اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھ دیتی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جہانگیر کے کمرے کی ہر ایک چیز کا اچھے سے معائنہ کرنے لگ جاتی ہے۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، ایسی ہنسی جو کسی جیت کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ حیا کچھ قدم چلتی ہے اور اس کے کمرے کے ہر کونے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ جہانگیر کے من پسند پھولوں کے پاس جا رکتی ہے۔ ان پھولوں میں سے ایک پھول نکالے ان کی پتیوں کو ایک ایک کر کے توڑنے اپنے قدموں کے نیچے پھینکتی ہے۔
پھر ان پر قدم رکھے وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو آج میں آ گئی تمہارے کمرے میں تمہاری موجودگی میں تمہاری اجازت کے ساتھ، حیا کہتے ہوئے کھل کر ہنس پڑتی ہے۔ حیا مسلسل چل رہی ہوتی ہے، چلتے چلتے وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی جہانگیر کی تصویر کے سامنے جا رکتی ہے۔ تصویر ہاتھ میں اٹھائے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جہانگیر عالم، جہانگیر عالم دی اٹالین ڈیول، آج تم نے میرے لیے کسی سے بغاوت کی۔ یعنی اس کا مطلب حیا کچھ بولنے سے پہلے شرما جاتی ہے اور جہانگیر کی فوٹو کو غور سے دیکھ کر مسکرا کر کہتی ہے کہ مطلب میں اپنے پہلے پلان میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ حیا کہہ کر ہنس پڑتی ہے۔ بغاوت کس سے کی؟ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ شاید تمہارے لیے بہت ضروری انسان ہے، اور جو تمہارے لیے ضروری ہے مطلب وہ بیچ میں ضروری ہے۔ تمہاری بربادی کے لیے ان سب کا تم سے بغاوت کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ انٹرسٹنگ، حیا کہتی ہوئی جہانگیر کی فوٹو ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑکی کے پاس جا بیٹھتی ہے۔ پتہ ہے جہانگیر، تم سے ملنے کے بعد مجھے لگا تھا میں کبھی تم سے جیت نہیں پاؤں گی، اور لگا تھا کہ تم میرے ساتھ جیسا سلوک کرو گے مجھے خاموشی سے اسے برداشت کرنا پڑے گا، پر نہیں ہے نا؟ حیا کہتے ہوئے ایک بار پھر رک جاتی ہے۔ حیا ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے جہانگیر۔ حیا اپنی ہار کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہاں اپنے فرض کے لیے آئی تھی، پر تم نے میرا فرض میرا ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ حیا کہتے ہوئے کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑکی پر رکھے ہوئے آدھے ہاتھ باہر کی طرف لٹکائے ہوئے تھے۔ تھوڑا جھک کر جہانگیر کی فوٹو ہوا میں پکڑے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں مجھ سے مسئلہ جو کچھ غلط بھی میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے نا، میرے انکل کے ساتھ حیا کو نقصان برداشت نہیں ہوا تھا، اور ہار تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں ہرا کر تمہیں سزا دلوانے کے بعد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں یہاں سے ہار کر جاؤں گی یا جیت کر۔ حیا کہتے ہوئے ایک پل کے لیے اپنا سر جھکاتی ہے، اور پھر جہانگیر کی فوٹو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تب تک زندہ بھی رہوں گی یا نہیں، پر مجھے اتنا پتا ہے کہ جہانگیر، حیا کہتے ہوئے ایک پل کے لیے رکتی ہے، پھر آہستہ سے کہتی ہے، تمہیں برباد کیے بغیر، اپنی بربادی کی سزا دیے بغیر میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ جو نقصان تم نے میرا کیا ہے، جب تک اس سے بڑھ کر میں تمہارا نقصان نہیں کروں گی میں تم سے دور نہیں جاؤں گی، اور تمہارا نقصان کیسے کرنا ہے وہ مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ حیا کہتے ہوئے ہنس پڑتی ہے، تم سے لڑ جھگڑ کر میں تمہیں کبھی بھی ہرا نہیں پاؤں گی، اس طرح تم پر لحاظ سے مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، پر ایک طریقہ ہے تمہیں توڑنا، تمہیں کرچیوں میں بدلنے کا۔ تو مسٹر جہانگیر عالم دی اٹالین ڈیول، تمہیں اپنی پہلی ہار مبارک ہو، اور مجھے اپنی جیت۔ حیا کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جہانگیر کی تصویر کو چھوڑ دیتی ہے۔ تصویر سیدھا دوسری منزل سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کا شیشہ ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ تمہیں حیا اس کو نیچے گرتا ہوا دیکھتی ہے اور غصے میں کہتی ہے، میں نے بھی اس طرح ٹکڑوں میں نہ بکھیرا جہانگیر، تو میرا نام بھی حیا نہیں۔ حیا کے چہرے پر نفرت اور اس کے لیے غصے کے تاثرات صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیا تصویر کو غصے میں گھور کر ایک نظر دیکھتی ہے اور پھر وہاں سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتی ہوئی جاتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک بار پھر نظریں گاڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ڈھونڈنے کے چکروں میں ہوتا تھا نہیں، پر کس چیز کو شدت سے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ حیا کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں جاتی ہے اور ایک اچھی سی کافی بنانے لگ جاتی ہے جہانگیر کے لیے۔ کافی بنا کر وہ سیدھا جہانگیر کے آفس کے باہر آ کھڑی ہوتی ہے اور ایک گہری سانس لیے وہ دروازے کو نوک کرتی ہے۔ آ جاؤ، جہانگیر اندر سے آواز لگاتا ہے۔ حیا اس کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھتی ہے۔ جہانگیر ایک سرسری سی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، پر حیا کو دیکھ کر وہ پھر اپنی نظریں اٹھائے
اس کو اور اس کے ہاتھوں میں کافی کے کپ کو گھور کر دیکھتا ہے اور بے یقینی سے اس کو دیکھ کر یہ کیا ہے کا اشارہ کرتا ہے۔ حیا بھی جواباً اسے اشارہ کرتی ہے اور کافی کا کپ اس کے پاس ٹیبل پر رکھتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہانگیر لیپ ٹاپ سے دور ہو کر صوفے سے اپنی دور پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے حیا کو دیکھ کر پوچھتا ہے، کافی ہے؟ حیا مختصر سا جواب دیتی ہے، نظر آ رہا ہے مجھے یہ کافی ہے، پر تم کیوں لائی ہو اسے؟ میں نے تو نہیں منگوائی ہے کافی۔ جہانگیر کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے لیے اور کیا لاؤں، تو میں نے سوچا آپ کو کافی پسند ہے تو وہ بنا دیتی ہوں۔ میں آپ کے لیے تھینک یو کے طور پر، آپ نے میرے لیے ان سے فائٹ کی نا، اس لیے۔ حیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ سب میں نے خود کے لیے کیا تھا، بس مہرا تھی تم۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ حیا اس کی بات پر بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف غور سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر جھوٹ بول رہا تھا لیکن یہ بات صرف جہانگیر ہی جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ مطلب یہ کہ مائی ڈیئر وائفی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے تمہارے لیے فائٹ کی ہے یا تمہارے لیے کوئی سٹینڈ لیا تھا۔ جہانگیر کہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور حیا کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا بے یقینی سے اس کی شکل دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم اب بھی نہیں سمجھی۔ حیا واقعی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مما میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی، حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ بے وقوف تو نہیں ہو تم جو اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پا رہی ہو، جہانگیر کہتا ہوا حیا کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسی آپ نے مجھے سیدھے سیدھے بات بتانی ہے تو بتائیں ورنہ میں جا رہی ہوں۔ حیا غصے میں کہتی ہے، دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ جہانگیر بات کو گھما کر کہیں اور لے گیا تھا۔ مطلب آپ مجھے سیدھے سیدھے کچھ نہیں بتانے والے؟ ٹھیک ہے تو پھر میں جا رہی ہوں، حیا کہہ کر جیسے ہی باہر کی طرف جانے لگتی ہے تو جہانگیر اسے کمر سے پکڑ کر سیدھا دیوار کے ساتھ جا کر پن کر دیتا ہے۔ جہانگیر، حیا غصے میں کہتی ہے، میری جان ناراض ہو گئی ہے مجھ سے کیا؟ جہانگیر معصومانہ انداز میں پیار سے پوچھتا ہے۔ حیا اس کے لیے پر غور سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ میں آپ کی جان نہیں ہوں، مجھے جان مت بلائیں۔ حیا اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، ابھی نہیں ہو تو کیا ہوا، ایک دن تم بھی بن جاؤ گی اور میں بھی۔ جہانگیر کہتا ہوا مزید حیا کے قریب ہوتا ہے، ایسا دن کبھی نہیں آئے گا جب آپ میری جان بنیں گے۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کیا یقین ہے تمہیں اس بات کا؟ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حیا پہلے کچھ پل تو خاموش ہو جاتی ہے لیکن پھر جلدی ہی خود کو کمپوز کیے بول پڑتی ہے، ہاں یقین ہے مجھے اس بات کا کہ میں آپ سے محبت کبھی نہیں کروں گی۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے حیا، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو گی اور بے پناہ کرو گی۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ جہانگیر کی بات پر دونوں ہی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پر اپنی اپنی سوچوں میں گم، اور خود پر کتنا یقین ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کریں گے؟ حیا جہانگیر کی خاموش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ خود کو کیا ہوا جواب کیوں نہیں دے رہی ہوں؟ کہیں محبت کر تو نہیں بیٹھے ہیں آپ مجھ سے؟ حیا مسکراتے ہوئے نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کا جواب کا انتظار کرتی ہے۔ نہیں، جہانگیر اس کی بات کا مختصر سا جواب دیتا ہے اور حیا سے دور ہو جاتا ہے۔ نہیں، حیا جہانگیر کی بات دہراتی ہے، کیا آپ کو یقین ہے اس بات پر کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ آپ کو دیکھ کر مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی محبت کی شروعات تو ہو گئی ہے۔ حیا مزے لیتے ہوئے پوچھتی ہے، ہوئی تو نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو تمہارے لیے کر دیتا ہوں، تمہاری خوشی کے لیے کہہ دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے تم؟ مس
حیا جہانگیر جا... اس جہانگیر عالم کو آپ سے تھوڑی تھوڑی پسند آنے لگ گئی ہے، کہتے ہوئے جہانگیر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ حیا وہ چمک دیکھ کر، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں یا آپ سچ میں کہہ رہے ہیں؟ حیا اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جہانگیر سے پوچھ ہی لیتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ جہانگیر جواب دینے کے بجائے بدلے میں سوال کرتا ہے، آپ میرے لگنے کو چھوڑیں، سچ کیا ہے وہ بتائیں۔ حیا تیز آواز میں کہتی ہے اور پھر ہلکی سی آواز میں خود سے کہتی ہے، تاکہ آگے کیا کرنا ہے میں یہ سوچ سکوں۔ حیا جہانگیر کی طرف ہی مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ سچ جاننا چاہتی ہو؟ جہانگیر کہتے ہوئے ایک بار پھر حیا کے قریب آتا ہے اور اسے دوبارہ دیوار سے پن کر دیتا ہے، اس کے راہ فرار کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ حیا اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں آسانی سے سن سکتا تھا، اور اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں جہانگیر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز سن کر وہ مسکرا رہا تھا، کبھی حیا کی دھڑکنیں سنتے ہوئے تو کبھی اس کی جھکی ہوئی پلکیں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ حیا اسے نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، پر وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ جانتی ہو حیا، جب تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو تو تم مجھے بڑی بری لگتی ہو، لیکن جب تم ایسے میرے سامنے شرماتے ہوئے نظریں جھکاتی ہو تو میرے دل میں ایک الگ سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حیا اس کی بات پر بمشکل اپنی سانسوں کو نارمل کی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اور آپ اتنے قریب کیوں آ رہے ہیں میرے؟ دور ہو جائیں مجھ سے۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے کیا حیا کہ تم مجھے خود سے دور کر سکتی ہو میری اجازت کے بغیر؟ جہانگیر دور ہونے کے بجائے مزید جس کے قریب ہو کر پوچھتا ہے۔ جہانگیر اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس کے الفاظوں کی تپش حیا کے چہرے پر مہمور پیس کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں مجھ سے دور ہو جائے، حیا ایک بار پھر زور سے دھکا دینے کی کوشش کرتی ہے اسے، لیکن جہانگیر ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ جتنا حیا اسے خود سے دور کر رہی تھی وہ اتنا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جہانگیر مجھے چھوڑے، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حیا بہانہ بنا کر ایک ناکام کوشش کرتی ہے۔ کافی نہیں میری جان، فی الحال تم ٹھنڈی پڑ رہی ہو۔ جہانگیر حیا کے ہاتھوں کو اپنی قید میں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ اتنی کوششیں مت کرو، تم مجھ سے خود سے جتنا دور دھکیلو گی مجھے اتنے اپنے قریب پاؤ گی۔ تو اب سوچ لو، مجھے دور کرنے کی کوشش میں خود کے قریب کرنا ہے یا پھر جہانگیر کہتے ہوئے رک جاتا ہے۔ یا پھر کیا؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے پوچھتی ہے۔ یا پھر جہانگیر ہمیشہ ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتا ہے سامنے والے انسان کو پریشان کرنے کے لیے۔ یا پھر کیا؟ مکمل بات کریں اپنی، حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہی کہتی ہے۔ اب کی بار وہ بھی نظریں نہیں چکا رہی تھی۔ رہنے دو، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، جہانگیر کہہ کر حیا کو اپنی قید سے آزاد کرتا ہے اور اسے چند قدم دور ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ ہوگا ہی تو کہیں گے نا، جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ حیا ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اسے باہر جانے نہیں دیتا ہے۔ اسے جاتا دیکھ کر جہانگیر حیا کو زور سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ جہانگیر حیا کی حرکت پر غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جہانگیر بھی اب غصے میں پوچھتا ہے، میں نے ایسا کب کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ حیا بھی اسے غصے میں جواب دیتی ہے، جہانگیر چھوڑے مجھے، آپ مجھے دور سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا، کیوں بات بات پر آپ میرے قریب آ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتا ہوں کیا؟ جہانگیر حیا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، اپنی بیوی کے قریب آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ جواب تو مجھے۔ جہانگیر غصے میں حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس آپ کے اس فضول سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حیا کہتے ہوئے جہانگیر کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی اس سے دور ہوتی ہے،
جہانگیر اپنے ہاتھ کو غصے میں دیکھتا ہے جو حیا نے جھٹکا تھا۔ بات بات پر بیوی بیوی کرتے رہتے ہیں، پر میری بیوی سے تمیز اور عزت سے بات کرنی تو آتی نہیں ہے، حیا کہتے ہوئے ٹیبل کی طرف جاتی اور کافی کا کپ اٹھانے لگتی ہے۔ تب اس کی نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پڑتی ہے جس پر کسی کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کھلی ہوئی تھی۔ وہ ڈیٹیلز کس کی ہیں؟ حیا اس پر نام دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جہانگیر حیا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حیا کے ہاتھ میں جو کافی کا کپ تھا وہ سیدھا زمین پر جا گرتا ہے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کافی بھی گر کر کافی جگہ پھیل چکی تھی۔ حیا خود بھی زور سے جا کر سیدھا جہانگیر کے سینے سے لگتی ہے۔ جہانگیر کی تھوڑی حیا کے ماتھے پر زور سے لگتی ہے، جس سے درد میں جہانگیر کے سینے پر ہی اپنا سر رکھ لیتی ہے۔ حیا اپنا سر مسلتے ہوئے غصے میں آنکھوں میں نمی کے ساتھ جہانگیر کو گھورتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جہانگیر؟ حیا اپنا سر مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ بدتمیزی کرنے پر تم مجبور کرتی ہو مجھے حیا، زبان کو قابو میں رکھ لیا کرو، اپنی نہیں کرنی پڑے گی مجھے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی۔ جہانگیر حیا کے سر کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں جس کا جواب میرے پاس ایسا ہوتا ہے۔ نہ ہی مجھے کچھ ایسا کہا کریں اور نہ ہی مجھ سے ایسا کچھ سنا کریں۔ آپ بھی تو ابھی زبان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں نا۔ تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں اپنی زبان کو قابو میں رکھوں، پر تم یہ کام نہیں کر سکتی ہو۔ جہانگیر غصے میں کہتا، ایک میں بات کرتا ہوں اور دوسرا اس سے بڑھ کر اس پر غصہ کرتا ہے۔ دونوں میں صبر اور تمیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دونوں کو اپنا آپ ٹھیک اور دوسرا انسان غلط لگتا تھا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، جانے دیں مجھے، نہیں کہہ رہی میں آپ کو کچھ بھی۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوششیں کرتی ہے۔ زبردستیاں میرے ساتھ مت کیا کرو حیا، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے جتنا تم مجھ سے خود سے دور دھکیلو گی میں اتنا ہی تمہارے نزدیک آؤں گا۔ جہانگیر حیا کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے غصے میں دیکھتے ہوئے بولا، جہانگیر پلیز مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے۔ میری توبہ، میرے بابا کی توبہ، میں آئندہ آپ کے لیے کافی بنا کر لے آؤں۔ جہانگیر کی مضبوط گرفت سے حیا کی کمر میں درد ہونے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے معافی مانگو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ جہانگیر کا لہجہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ کس چیز کی معافی مانگو آپ سے؟ درد آپ مجھے دے رہے ہیں اور معافی مانگنے کا بھی مجھے ہی کہہ رہے ہیں؟ حیا جہانگیر کے چہرے کے بدلتے تاثر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا آدمی پاگل ہے کیا؟ پل میں کچھ بن جاتا ہے، پل میں کچھ، اور ابھی تو اتنا غصہ کر رہا تھا اور ابھی اس کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا ہے۔ حیا اس کی شکل دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیتی ہے۔ آپ پل میں کچھ بن جاتے ہیں اور پل میں کچھ اور، کیا ہے یہ سب؟ حیا کی سمجھ سے باہر کا انسان تھا یہ، جسے سمجھنے کی لاکھ کوششیں کر رہی تھی حیا، لیکن اس کے ایک بھی روپ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے سمجھنا چاہتی ہو؟ جہانگیر کی کنفیوژن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ حیا جواباً کچھ نہیں چاہتی ہے، اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ کوئی مجھے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جہانگیر فخریہ انداز میں کہتا ہے، پر میں یہ طاقت تمہیں دے سکتا ہوں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کو اور نزدیک کرتا ہے اور اس کے کان سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے سر گوشی نما انداز میں کہتا ہے، مجھے سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ تمہیں مجھ سے اترنے کے بعد ملے گا۔ مجھ میں ڈوبنے جانے کی ہمت کرو، تمہیں میں نہ سمجھ آیا تو کہنا۔ کہتے ہوئے جہانگیر حیا کے کان سے دور ہو جاتا ہے اور اب اس کی نظریں حیا کے ہونٹوں پر جا ٹھہری تھی۔ حیا اس کی نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے اس سے دور جانے کی ایک چھوٹی سی ناکام کوشش دوبارہ کرتی ہے۔ جہانگیر، حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں صرف اس کا نام ہی لے پائی تھی۔ وہ اس کا ارادہ جان کر خود کو اس سے اسی پل دور کرنا چاہتی تھی، پر جہانگیر اسے دور ہونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے دور جانے پر اسے خود کے نزدیک کر دیتا ہے۔ جہانگیر تجھے چھوڑیں، حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہہ ہی رہی تھی کہ جہانگیر چھپ کر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی شرارت کرتا ہے
حیا اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹ محسوس کرتے ہوئے اس کے سینے پر زور دے کر اسے دور ہو رہی تھی، پر جہانگیر اسے دور جانے نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جہانگیر دروازے پر دستک کی آواز سن کر حیا کو خود سے دور کرتا ہے۔ حیا جلدی سے جہانگیر سے دور جا کھڑی ہوتی ہے اور اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ جہانگیر حیا کو چھوڑنے کے بعد دروازے پر جاتا ہے اور جیسے ہی دروازے کو کھولتا ہے، سامنے شعیب کھڑا ہوتا ہے۔ زخمی ہوئے چہرے کے ساتھ کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جسمانی چوٹیں تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، پر چہرے کی چوٹ صاف دکھ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جہانگیر دروازے پر دستک کی آواز سن کر حیا خود سے دور کرتا ہے۔ حیا جلدی سے جہانگیر سے دور جا کھڑی ہوتی ہے اور اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ جہانگیر حیا کو چھوڑنے کے بعد دروازے پر جاتا ہے اور جیسے ہی دروازے کو کھولتا ہے، سامنے شعیب کھڑا ہوتا ہے۔ زخمی ہوئے چہرے کے ساتھ کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جسمانی چوٹی تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، پر چہرے کی چوٹ صاف دکھ رہی تھی۔ جہانگیر دروازہ کھولتے ہی کچھ تلخ بولنے والا تھا، پر وہ شعیب کا چہرہ دیکھ کر کچھ تلخ کہنے سے رک جاتا ہے۔ شعیب جہانگیر کی طرف دیکھتا ہے اور نظریں جھکائے ہوئے کہتا ہے، بھائی وہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے، انہیں نیچے گوداؤن میں رکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ شعیب ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جہانگیر شعیب کی حالت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ میں کر لوں گا، تم اپنی چوٹوں کا کچھ کرو۔ ڈیول کے آدمی کمزور اچھے نہیں لگتے ہیں، جانتے ہو نا؟ جہانگیر ڈیول والے غصے اور جان لیوا انداز میں شعیب کو دیکھتے ہوئے، جی بھائی۔ شعیب اس کی بات کا مختصر سا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جہانگیر کی بات شعیب فوراً سے واپس چلا جاتا ہے۔ شعیب کے جاتے ہی جہانگیر دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور حیا کی طرف مڑتا ہے۔ حیا سے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ جلدی سے بھاگ کر جہانگیر کی کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ٹیبل پر پڑا ہوا انک پوٹ ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چلو واپس آؤ، جو میرا کام ادھورا رہ گیا تھا پہلے میں اسے مکمل کروں، پھر دوسرا کام کرنے جاؤں گا۔ جہانگیر حیا کو ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلاتا ہے اور اس کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بڑھتا ہے۔ میرے قریب مت آئیے گا، میں بتا رہی ہوں، میں یہ پوٹ آپ کے سر میں دے ماروں گی، ساری شیطان گری میسنا پن نکل جائے گی آپ کی۔ حیا ہاتھ میں انک پوٹ پکڑے ہوئے غصے میں کہتی ہے، پر جہانگیر اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا بس اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان گری تو میں نے ابھی تمہارے ساتھ کی ہی نہیں ہے، تمہارے لیے تو میں ابھی جہانگیر بنا ہوا ہوں، جو میں کسی اور کے لیے نہیں ہوں۔ اگر تمہارے لیے بھی شیطان بن جاؤں تو تم بھی مجھے ایک دن برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے ابھی شرافت سے کہہ رہا ہوں، ادھر میرے پاس آؤ۔ جہانگیر حیا کی طرف بڑھتا ہے، جو حیا جلدی سے دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ میں نہیں آؤں، اور میں کیوں آؤں آپ کے پاس؟ ایک کام کریں، آپ بھاڑ میں چلے جائیں۔ حیا کہتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی اور اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کھول پاتی اس سے پہلے جہانگیر حیا کو اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، اور میں نے بھی تمہیں بتایا تھا کہ حیا کہ میری بھاڑ یہی ہے، میں بھی یہیں رہوں گا اور تم بھی میرے ساتھ یہیں رہو گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سمجھی تم؟ جہانگیر حیا کو مضبوطی سے اپنی قید میں ڈالے ہوئے کھڑا تھا، حیا کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ جہانگیر کچھ کر پاتا حیا کے ساتھ اس سے پہلے ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار دروازے پر بنش کھڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی حیا کو چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا ہے، اسے کھولنے کے لیے حیا بھی جلدی سے باہر نکل جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اپنے پہلے والے کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیتی ہے۔ بنش حیا کو ایسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، جبکہ جہانگیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی بنش جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے، جہانگیر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ جہانگیر ڈیول کے روپ میں واپس آ گیا تھا، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں وحشت صاف دکھائی دینے لگ گئی تھی۔
बिनिश पहले तो इसकी तरफ देखकर डर का घूंट हलक से नीचे उतारती है। डेविल, वो लोग नीचे काफी शोर कर रहा है और हमारे आदमियों को भी जख्मी कर रहा है। जहांगीर बिनिश की बात पर अपने ऑफिस में अपने टेबल के पास वापसी जाता है, कुर्सी को लात मारकर दूर करता है, सितार खोलकर इसमें से अपनी गन ड्रॉर खोलकर इसमें से अपनी गन निकालकर अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए कमरे से निकल जाता है और नीचे की जानिब बढ़ने लगता है। डेवल आगे आगे और बिनिश इसके पीछे पीछे लंबे लंबे दाग भरती हुई भाग ही रही थी। तकरीबन डेवल जैसे ही गोडाउन में पहुंचता है, सामने दिखाई देते हुए पहले शख्स को ही गोली मार देता। जहांगीर अपनी गन अपने एक आदमी को पकड़ाए इन लड़कों के सामने एक कुर्सी पर जा बैठता है और एक एक करके इन लड़कों की तरफ गौर से देखता है और अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, मैं एक बार ही पूछूंगा, किसके कहने पर मुझ पर हमला किया था तुम लोगों ने? वह सब लोग तो इटालियन होते हैं, इसीलिए जहांगीर इटालियन में इनसे पूछता है। जहांगीर की नजरें अपने हाथों पर ही टिकी हुई थी। डेविल की बात मुकम्मल होने पर वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, पर डेविल को कोई जवाब नहीं देता है। जहांगीर को अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिलता है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कुर्सी से खड़ा हो जाता है। वो इन लोगों की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है। सब लोग इससे डर के पीछे की तरफ कदम उठा लेते हैं और एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जहांगीर इन लड़कों के दरमियान में से चलता हुआ एक लड़के के सामने जा खड़ा होता है। ये लड़का वही था जिसने इन पर गोली चलाई थी। वो वहां डेविल को देखकर डरा नहीं था, बल्कि बराबर इसकी आंखों में गुस्सा से देख के जा रहा था। ये लड़का इटालियन नहीं था। अगर इटालियन होता तो वो डेविल को और इसके कहर से बहुत अच्छे से वाकिफ होता। ये लड़का चाइना का था, चाइना का शार्प शूटर, जिसे स्पेशली डेविल के लिए हायर किया गया था। जहांगीर अपने दोनों हाथ पेन की जेब में डाले इसे बड़े गौर से देख रहा था और देखकर पलटकर अपने आदमियों को इसे अपने पास लाने का इशारा करता है। डेविल के आदमी इसके इशारा करने पर चाइना के शार्प शूटर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन इनके पकड़ने से पहले ही वो लड़का डेविल के दो आदमियों की गर्दनें काटकर इन्हें मार चुका था, जो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो इनको मारकर कहका लगाकर बुलंद हंसता है। डेविल इसके हंसने की आवाज पर पलटा, पहले इसको फिर अपने आदमियों को देखता है जो जमीन बोस हो चुके थे और इनकी गर्दन से रफ्तार से निकलता हुआ खून जमीन को सुर्ख रंग की चादर ओढ़ा रहा था। वो लड़का अब दौड़ता हुआ तेजी से डेविल की तरफ बढ़ रहा था, अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए जहांगीर की तरफ भागता हुआ आ रहा था। वो डेविल को मारने ही वाला था, इससे पहले चाकू जहांगीर को लगता। जहांगीर के एक मुक्के पर वो सीधा सर के बल जमीन पर जा गिरा। इसके सर से खून निकलने लगा, पर वो मरा नहीं था। इसके हाथ से चाकू गिर के जहांगीर के कदमों के पास जा रुका था। जहांगीर इसी चाकू को हाथ में पकड़े हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठता है और चाकू की नोक इस लड़के के सीने पर रखकर इसे एक बार फिर अपने सवाल का जवाब लेने लगता है। Who the badly fucker hire you to kill me? जहांगीर अपने अल्फाजों के साथ साथ चाकू की नोक पर भी जोर देते हुए पूछ रहा था। Do you really think that I am gonna tell you this name? लड़का कहता हुआ जहांगीर के सामने एक बार फिर जोर से हंस पड़ता है। जहांगीर मजीद इससे कुछ नहीं पूछता है और ना ही इसको मारता है। You are right. I am stupid. Who's asking you? जहांगीर कहते हुए खड़ा हो जाता है। वो लड़का भी लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। हा हा हा. People says you are a devil. You can kill people like this. No one has courage to kill you. But I said you are not a devil. You are a dog. You can just bite me. You can't eat me because I'm China's best sharpshooter. कहते हुए वो एक बार फिर जोर जोर से कहका लगाकर हंस पड़ता है। इसकी बात पर इसके सर पर गर्दन बिनिश इसकी बात सुनकर इसके सर पर गन तान लेती है, पर डेविल के इशारा करके वापस पीछे की जानिब खड़ी हो जाती है। So you are saying I'm not a devil?
جہانگیر کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوتا ہے اور ایک بار پھر اس کی بات دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سوال کرتا ہے. So I have no other options, I think. I need to show. I am a devil or a dog. کہتے ہوئے جہانگیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. وہ لڑکا جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کنفیوز ہو رہا تھا. اس کے چہرے سے ہی ہنسی اس کے چہرے سے ہی گم ہو گئی تھی لیکن غائب نہیں ہوئی تھی. ڈیول بنش کو اشارہ کرتا ہے. اس کے اشارے پر بنش لڑکوں کو کراس کرتے ہوئے ایک دیوار کے پاس جاتی ہے اور سامنے ایک وائٹ کلر کی دیوار کے ساتھ لگے ایک بٹن کو دبا دیتی ہے. جیسے ہی وہ بٹن پریس کرتی ہے سفید رنگ کی دیوار شیشے میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور دیوار کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ کر اس لڑکے کے چہرے سے ہنسی غائب ہو کر ڈر اپنی جگہ لے لیتی ہے. ایران کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتی ہے. لڑکی شیشے کے اس پار دیکھ کر زور زور سے چیخ مارتے ہوئے رو رہی تھی. وہ لڑکا بھی اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے پر جہانگیر کے دوسرے گارڈ اسے پکڑ کر واپس زمین پر بٹھا دیتے ہیں. جہانگیر بھی اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ڈیول پلیز پلیز پلیز. لڑکا اب گڑ گڑانے لگ جاتا ہے. ڈیول مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا. Don't you tell that. I'm not a devil, I'm a dog. Who can just bite you, can't eat you. But no bro, I'm devil of my world, where I can bite, I can eat people like you very easily. جہانگیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. اب کی بار وہ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا. I'm sorry devil, I'm really sorry. You can hurt. Not here, she is 6 months pregnant. Don't hurt her. لڑکا کہتا روتے ہوئے ڈیول کے پیروں پر اپنا سر ٹکاتے سے گزارش کرتا ہے پر وہ ڈیول ہی کیا جس کو انسان پر رحم آ جائے. So what if she is pregnant? Or what can I do for her? She needs to pay for you. ڈیول سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے. اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوئی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس دنیا میں کسی سے بھی حیا بھی کمرے میں جا کر اپنے آپ کو اندر بند کر لیتی ہے اور جا کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھنے لگتی ہے. اپنا آپ آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں وہی کس والے منظر چل رہے تھے. اللہ جی میں کیا کرنے گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہو گیا. میری لائف کا پہلا کس تھا یہ. میں نے اسے کس نہیں کرنا تھا. حیا کہتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھ جاتی ہے. بدتمیز انسان, اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا میرے لیے نقصان ہے. میں اب اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گی اس انسان سے. حیا اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہتی ہے اور پھر وہیں زمین پر لیٹ کر چھت پر اپنی نظریں ٹکاتے اسے گھورنے لگ جاتی ہے اور پھر اپنے خیالوں میں کھو جاتی ہے. حیا کے ذہن میں جہانگیر ہی چل رہا تھا جس قدر آج وہ اس کے قریب تھا. حیا چھت سے ٹکٹکی باندھے ہوئے مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی. پھر اچانک سے اپنی آنکھیں بند کر کے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے. حیا کیا سوچ رہی ہے, پاگل ہو گئی ہے کیا. حیا ایک اور زوردار تھپڑ اپنے سر پر مارتی ہے اور پھر اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے. کھڑکی کھول اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھے ہوئے ایک تازہ ہوا کی ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچتی ہے. کچھ پلوں کے لیے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتی ہے لیکن کچھ آوازوں پر اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے. حیا کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتی ہے تو آج وہاں کوئی بھی نہیں تھا. ٹریننگ کرنے والے بندوں میں سے آج وہاں کوئی بھی نہیں تھا. حیا سوچ میں پڑ جاتی ہے. اسے اگنور کرتے ہوئے حیا کھڑکی کو بند کرنے لگتی ہے تو اس کے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آواز پڑتی ہے. حیا اس بار اچھے سے غور کرتی ہے اور پھر کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھنے لگ جاتی ہے. حویلی میں تو میرے اور بنش کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں ہے. تو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. حیا جلدی سے آوازوں پر غور کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے بنا کھڑکی کو بند کیے. حیا رونے کی آوازوں پر غور کرتے ہوئے حویلی میں بنے ہوئے گوداؤن میں پہنچ جاتی ہے. دروازے کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے
جو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر مزے لے رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیا زور سے پوچھتی ہے تو سب اس کو دیکھ کر جلدی سے اپنی نظریں چکاتے ہیں، پر حیا کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہاں رونے کی آوازیں اندر سے آ رہی ہیں کیا؟ حیا دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ حیا چیختے ہوئے کہتی ہے، ہٹو آگے سے۔ حیا کہتے ہوئے ایک قدم اس کی طرف بڑھاتی ہے تو ایک لڑکا جلدی سے حیا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتی، ڈیول نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا ہٹو آگے سے۔ حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے، ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے، ڈیول ہم پر غصہ کریں گے۔ میں نے کہا ہٹو آگے سے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حیا غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتی ہے تو مجبوراً وہ سب لوگ حیا کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں اور اسے اندر جانے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ حیا لمبے لمبے ڈاگ بھرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور جیسے ہی دروازے کو کھولتی ہے تو سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے جہانگیر اور اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے۔ جہانگیر نے اس لڑکے کی گردن پر چاقو رکھا ہوا تھا جو روتے ہوئے اپنی جان بخشنے کی اسے بھیک مانگ رہا تھا۔ جہانگیر نے جیسے اس کی گردن پر چاقو پھیرنے ہی والا تھا کہ حیا کی آواز پر اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ جہانگیر رک جائیں، حیا زور سے چیختے ہوئے کہتی ہے۔ اس کی آواز پر ڈیول کیا وہاں موجود اندر اور باہر ہر بندہ رک جاتا ہے اور تجسس سے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ حیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہانگیر زمین پر بیٹھے ہوئے لڑکے کی گردن سے نظریں اٹھا کر کمرے میں موجود لوگوں کو غصے سے ایک نظر دیکھتا ہے جو حیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیول کے دیکھنے سے پہلے ہی یہ سب اپنی نظریں چکا لیتے ہیں۔ حیا کی نظر جہانگیر سے ہٹ کر شیشے کے اس پار کھڑی ہوئی بنش اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی پریگننٹ لڑکی پر پڑتی ہے جس کے سر پر بنش گن تانے ہوئے کھڑی تھی۔ حیا جہانگیر کو چھوڑ کر بنش کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بنش دماغ خراب ہو گیا ہے، گن نیچے کرو اپنی۔ حیا غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتی ہے، گن نیچے نہیں ہوگی۔ جہانگیر ابھی بھی اسی کی گردن پر چاقو رکھے ہوئے کہتا ہے تو حیا بنش سے نظر ہٹا کر دوبارہ نیچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے ہاتھ سے چاقو لے لیتی ہے اور اس لڑکے کے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کرتی ہے جس کی گردن سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ جہانگیر اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا ہے جس میں سے حیا نے چاقو چھین لیا تھا۔ حیا وہ چاقو کہیں دور پھینک دیتی ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حیا غصے میں پوچھتی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جہانگیر حیا کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی اسے بازوؤں سے پکڑ کر تلخ نظر سے اس کے وجود پر گاڑے ہوئے غصے سے پوچھتا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں جہانگیر؟ وہ پریگننٹ ہے۔ حیا شیشے کے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، حیا ابھی کے ابھی اس پل واپس چلی جاؤ یہاں سے ورنہ آج کی رات تمہارے لیے قیامت بنا دوں گا۔ جہانگیر کھڑے ہو کر زور سے کرسی کو لات مارتے ہوئے حیا اور اس کے بازو کو اپنی گرفت میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے غصے میں کہتا ہے، میرے کام میں مداخلت مت کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جہانگیر غصے میں اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، پہلے آپ بنی سے کہیں کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، پھر میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اس سے پہلے میں بھی کہیں نہیں جا رہی، جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ اپنے بازوں سے چھٹکتے ہوئے کہتی ہے، یہ ناممکن ہے کیونکہ آج وہ لڑکی مرے گی اور ہر حال میں مرے گی۔ جہانگیر کہہ ہی رہا تھا، حیا بیچ میں بول پڑتی ہے، جہانگیر پر وہ ماں بننے والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ حیا اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، حیا واپس اندر جاؤ۔ جہانگیر اب کی بار چیخ کر کہتا ہے، میں کہیں نہیں جا رہی جہانگیر، پہلے اس لڑکی کو چھوڑیں پھر میں چلی جاؤں گی۔ لڑکی شیشے کے دوسری طرف کھڑی ہو کر اپنے بچے کے بچانے کے لیے بنش کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا کا دل اس کی حالت دیکھ کر پھٹ رہا تھا پر بنش پر بھی اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بنش تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ حیا جہانگیر کو دیکھ کر کرتے ہوئے بنش کی طرف غصے میں بڑھتی ہے تو جہانگیر حیا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور حیا کے بازو پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے،
حیا اپنے کمرے میں ابھی اور اسی وقت واپس چلی جاؤ، ورنہ اس لڑکی اور اس کے بچے کی جان جانے کی تم ذمہ دار ہوگی۔ جہانگیر حیا کی بازوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر کی بات مکمل ہوتی ہی ہے کہ حیا اسے کچھ بولنے لگتی ہے۔ وہ بول پاتی اس سے پہلے وہ شارپ شوٹر حیا کے قدموں میں سر چکائے ہوئے روتے ہوئے اس لڑکی کی جان بچانے کی بھیک مانگتا ہے۔ لڑکے کا چہرہ آنسوں سے تر ہوا پڑا تھا اور اس کی اس حرکت پر جہانگیر غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جہانگیر اسے حیا کے قدموں میں دیکھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہے اور سیدھا اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارتا ہے۔ شیشے کے اس پار لڑکی اٹھتی ہے اور اسے کچھ ہو نہ جائے کے خیال سے جو ڈیول کے سامنے ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے اسے چھوڑ دینے کا کہتی ہے، پر ڈیول پر اس بات کا اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جہانگیر حیا کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ حیا کبھی جہانگیر کو تو کبھی اس لڑکی کو دیکھتی ہے۔ جہانگیر اس لڑکے کے منہ پر غصے میں مکے برسائے جا رہا تھا۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس سچویشن میں وہ کیا کرے۔ حیا یہاں وہاں نظریں دوڑاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ حیا کی نظریں یہاں وہاں دوڑ رہی ہوتی ہیں کسی چیز کی تلاش میں۔ حیا کو کچھ اور نہیں ملتا ہے تو اس کی نظر جہانگیر کی گن پر پڑتی ہے۔ جہانگیر کی گن حیا کے ہاتھ میں آدمی کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے دیکھتی ہے تو جلدی سے اس کی طرف لپکتی ہے اور گارڈز کے ہاتھوں سے جہانگیر کی گن کھینچ لیتی ہے اور لے کر جہانگیر کے سر پر تان لیتی ہے۔ جہانگیر اپنے ماتھے پر گن محسوس کرتا ہوا اسے مارنا چھوڑ دیتا ہے۔ حیا کی حرکت پر جہانگیر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکا سیدھا زمین پر جا گرتا ہے اور حیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر آپ انہیں چھوڑ دیں ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گی، حیا بنا ڈرے ہوئے کہتی ہے۔ وہ جہانگیر کو اپنا ڈر نہیں دکھا رہی تھی، لیکن اسے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کسی بھی انسان کو مارنے کا تصور حیا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تو مجھ پر گولی چلاؤ گے؟ جہانگیر حیا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا بھی بنا ڈرے ہوئے اپنی جگہ پر قدم جمائے ہوئے وہی کھڑی رہتی ہے اور جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں چلاؤں گی، آپ نے ہی تو کہا تھا وقت پڑنے پر مجھے اپنی جان دینے سے اور کسی کی جان لینے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حیا کی گن کا نشانہ سیدھا جہانگیر کے دل پر تھا۔ تو چلاؤ پھر، جہانگیر کہتا ہوا حیا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ حیا بے یقینی سے اس کی ڈٹائی کو دیکھ رہی تھی جو خود جان دینے پر آ گیا تھا، پر ان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جہانگیر میں سچ میں آپ پر گولی چلا دوں گی۔ حیا آج پولیس والی کی طرح اپنے دشمن پر نشانہ باندھے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ ابھی اور اسی وقت جہانگیر کو سب مار ڈالنا چاہتی تھی، پر اس کے ہاتھ اور اس کا ضمیر اسے کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو چلاؤ گولی، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی بہادر ہو۔ جہانگیر حیا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ حیا پل کے بھر کے لیے اپنی نظریں چکا لیتی ہے، لیکن پھر ایٹیٹیوڈ اور ڈر کے پاک آنکھیں جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اگر اسے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ حیا کہتے ہوئے 2 قدم جہانگیر سے دور ہوتی ہے اور گن سے نشانہ اس کے ماتھے پر باندھتی ہے۔ جہانگیر بنا پلکیں جھپکائے حیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، بنش سے کہیں کہ اسے جانے دے۔ اس آدمی کی سزا آپ اس کے بچے کو مت دے۔ حیا اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچوں کو ہی ملتی ہے، سنا نہیں ہے تم نے؟ ماں باپ کا کیا ہوا بچوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ جہانگیر بھی اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، لیکن آپ کسی کو سزا دینے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ کے پاس کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہتے ہوئے حیا گن کا گھوڑا چڑھاتی ہے۔ جب کوئی غلط میرے ساتھ کرے گا تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا۔ جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ گن کے ٹریگر کی آواز پر بنش جلدی سے شیشے والے کمرے سے نکل کر باہر آ کھڑی ہوتی ہے۔ اسے لگا تھا کہ حیا سچ میں جہانگیر پر گولی چلا دے گی۔ حیا ریلیکس، بنش حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا، ہم کسی کو نہیں مار رہا ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ اور گن ہٹاؤ ڈیول پر سے۔
بنش ڈرے ہوئے لہجے میں فکر مندی کے ساتھ کہتی ہے۔ حیا بنش کو باہر دیکھ کر اپنا پورا فوکس اس پر رکھے ہوئے اس کی بات سن رہی ہوتی ہے۔ حیا بنش سے نظریں ہٹائے جہانگیر کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حیا جو اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ حیا ڈر کر جلدی سے اپنی آنکھیں جھٹکے سے بند کر لیتی ہے۔ حیا جیسے ہی اپنے آنکھیں کھولتی ہے تو جہانگیر کے خون کے چھینٹے حیا کے چہرے پر لگے ہوتے ہیں۔ حیا شوق نظروں سے جہانگیر کے کندھے پر سے نکلتا ہوا خون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ گولی حیا کی گن سے نہیں نکلی تھی۔ جہانگیر کو گولی وہی لڑکی مارتی ہے جس کے لیے جہانگیر سے لڑائی کر رہی تھی۔ حیا شوق ہوئی نظروں سے پیچھے کی جانب دیکھتی ہے جہاں لڑکی ایک ہاتھ میں نکلی پیٹ پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے نشانہ جہانگیر پر باندھے ہوئے کھڑی تھی۔ شارپ شوٹر بھی زمین سے اٹھ کر اس لڑکی کی طرف بڑھ کر اس کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے اور دونوں حیا اور جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بنش بھی گولی چلنے کی آواز پر جیسے ہی پیچھے کی طرف پلٹتی ہے، شارپ شوٹر کی گرل فرینڈ بنش کے سر پر زور سے گن کا پچھلا حصہ دے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے بنش بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب ان کے نشانے پر حیا تھی اور حیا جہانگیر کی شرٹ سے بہتے ہوئے خون کو تو کبھی جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں لڑکی کو حیا پر نشانہ باندھے ہوئے دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کا خیال کیے بغیر جہانگیر دوبارہ گھوڑا چڑھانے کی آواز پر جہانگیر حیا کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑتا ہے۔ حیا کو اپنی قید میں محفوظ کیے وہ حیا کے ہاتھ سے گن لیتے ہوئے جہانگیر ایک جھٹکے کے اندر شارپ شوٹر اور اس کی گرل فرینڈ کے سر کے بیچوں بیچ نشانہ باندھ کر دونوں کو زمین بوس کر چکا تھا۔ صرف انہی کو ہی نہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی ایک ہی جھٹکے کے اندر مار چکا ہوتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی حیا کو اپنے قریب کھینچتا ہے، حیا جہانگیر کا سر جہانگیر کے سینے پر جا لگتا ہے۔ جہانگیر کا خون حیا کے چہرے پر لگ جاتا ہے۔ حیا پھٹی ہوئی آنکھوں سے خون میں لت پت اس انسان کو دیکھتی ہے جو اپنے درد کو اگنور کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو مٹا رہا تھا اور حیا کی حفاظت کر رہا تھا۔ جہانگیر ان لوگوں کو زمین بوس کرنے کے بعد کچھ پلوں کے لیے ان لاشوں کو دیکھتا رہا۔ ان کے جسم سے جب تک ان کی روح فنا ہو گئی، جہانگیر کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی اور حیا کی نظریں جہانگیر کے کندھے پر جس سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ جہانگیر ان پر سے نظریں ہٹائے ہوئے حیا کی طرف دیکھتا ہے جو پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرتا ہے۔ حیا دور ہوتے ہوئے ایک نظر زمین پر مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہے۔ حیا جیسے ہی ان سے نظریں ہٹا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے تب تک جہانگیر زمین بوس ہو چکا تھا۔ حیا جہانگیر کو زمین پر پڑا دیکھ کر خود بھی جھٹکے سے زمین پر گر جاتی ہے، پر کھڑے آدمیوں کے اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جا کر شعیب کو ڈیول کو گولی لگنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ لائی ہے جہانگیر کے آدمی جیسے ہی جہانگیر کے سامنے سے ہٹتے ہیں تو سامنے کھڑے لوگ جو اسے مارنے آئے تھے آدھے زخمی ہاتھ میں ڈیول کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے مارے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگتے ہیں۔ جہانگیر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ قدم ان کی جانب بڑھاتا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن اپنی ٹانگ پر مارتے ہوئے گوڈاؤن کے اندر کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی ڈیول اندر آتا ہے اس کے آدمی باہر سے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ بنش بھی اندر ہی موجود تھی۔ ڈیول کو دیکھ کر سب نے ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ شیپ دوڑتا ہوا گوڈاؤن میں آتا ہے اور جہانگیر کو زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ کر گھٹنوں کے بل بکلاتے ہوئے بیٹھتا ہے اور جہانگیر کی نبض چیک کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے چلتی ہوئی محسوس کر کے وہ باہر کھڑے ہوئے آدمیوں کو آوازیں لگاتے ہوئے اندر کی طرف بلاتا ہے۔ سب اس کی آواز پر اندر کی طرف دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ شعیب ان میں سے کچھ لوگوں کو گاڑی نکالنے کا کہتا ہے اور کچھ کو جہانگیر کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جانے کا کہتا ہے۔ حیا وہیں زمین پر اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جہانگیر کو اس کے آدمی وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ شعیب بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ تب وہ ایک نظر دور بے ہوش پڑی بنش پر زمین پر بیٹھی ہوئی حیا کو دیکھتا ہے اور حیا دیکھتے ہوئے غصے میں اور تلخ لہجے کے ساتھ کہتا ہے، دعا کرنا کہ ڈیول کو کچھ نہ ہو۔ اگر اسے کچھ ہوا تو آپ کی وجہ سے، تو یاد رکھنا آپ بھی زندہ نہیں بچو گی۔ شعیب لمبے لمبے ڈاگ پڑتا ہوا وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ حیا زمین پر بیٹھی ہوئی
اپنے آس پاس مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ حیا کا سب سے ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے جب کسی کی جان جاتی ہے۔ جہانگیر کو اس کی وجہ سے گولی لگی، یہ بات حیا سے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کسی کی جان لی تھی، آج وہ جہانگیر کی موت کی وجہ بننے جا رہی تھی۔ حیا ڈر کے مارے روتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر چھپانے رو پڑتی ہے۔ کچھ دیر بعد بنش کو بھی ہوش آ جاتا ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتی ہے اور سیدھا حیا کے پاس آتی ہے، اسے اٹھا کر اپنے ساتھ باہر ہال میں لے کر آتی ہے۔ حیا کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر بنش اسے پانی کا گلاس لا کر دیتی ہے۔ حیا جیسے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتی ہے، اس کی نظر بنش کے ماتھے سے نکلتے ہوئے خون پر پڑتی ہے۔ بنش حیا کے پاس صوفے سے پشت ٹکائے بیٹھ جاتی ہے، اپنا سر پکڑ کر حیا کو دیکھتی ہے۔ حیا روتے ہوئے چہرے کے ساتھ بنش کو دیکھتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے معافی مانگنے لگ جاتی ہے۔ بنش، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے۔ حیا روتے ہوئے بنش کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہتی ہے، کوئی بات نہیں مسز ڈیول، تم ہم سے معافی مت مانگو۔ ڈونٹ کرائی، بنش کے ہاتھ کو تھپتھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ پھر بنش، میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مجھے لگا تھا وہ سچ میں پریگننٹ ہے۔ حیا اپنی صفائی دیتے ہوئے کہتی ہے، پر ڈیول سر کو تو پتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اسے ہرٹ کرنے کا کہا تھا۔ اگر وہ پریگننٹ ہوتی تو وہ ڈیول کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرتے۔ وہ لیڈیز تو ہرٹ نہیں کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بنش کو بھی حیا پر غصہ بہت آ رہا تھا، پر وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، ڈیول کی وجہ سے۔ مسز ڈیول، آپ کو مجھے سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سوری کرنا چاہیے، وہ مجھ سے زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں، پر میں اس وقت مسز ڈیول بن کر نہیں بلکہ حیا بن کر تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ حیا معصومانہ انداز میں نظریں جھکانے شرمندگی سے کہتی ہے۔ بنش اس کے چہرے پر شرمندگی صاف محسوس کر رہی تھی۔ وہ حیا کو مزید کچھ نہیں کہتی ہے، بس حیا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے رک کر شعیب کو کال لگا کر ڈیول کا پوچھتی ہے۔ شعیب اسے ہسپتال کی ڈیٹیلز بتاتا ہے تو وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر ہسپتال کے لیے نکل پڑتی ہے۔ حیا سے جاتا دیکھ کر ایک بار پھر شرمندگی سے وہی صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی بنش کو کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہے۔ پوری رات گزر چکی تھی، حیا وہیں نیچے ہال میں ٹہل رہی تھی۔ جہانگیر، بنش اور شعیب میں سے ایک کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات سے صبح ہو جاتی ہے، اب بھی ان میں سے کوئی نہیں آتا ہے۔ حیا کے پاس کسی کا نمبر بھی نہیں ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ کسی کو کال کر کے جہانگیر کی حالت کا پوچھ سکے۔ جہانگیر وہیں پوری رات ہال میں بتوں کی طرح ٹہلتی رہتی ہے۔ اس کی کب سیڑھیوں پر پہلے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ حیا کو اپنے چہرے پر کسی کی انگلیاں محسوس ہوتی ہیں تو وہ جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے، اور جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتی ہے اسے اپنے سامنے جہانگیر ہاتھ میں پلستر چڑھائے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ حیا جھٹکے سے کھڑی ہوتی ہے اور جہانگیر کے ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے فکر مندی سے پوچھتی ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ حیا کی نظریں جہانگیر کے پلستر پر ہوتی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، جہانگیر مختصر سا جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ حیا بھی اس کے پیچھے جانے لگتی ہے، پر شعیب کو دیکھ کر وہ رک جاتی ہے جس کے ہاتھ میں جہانگیر کی دوائیاں تھی۔ حیا وہ دوائیاں اسے لینے کے لیے رکتی ہے۔ شعیب حیا کی طرف آتا ہے، اس سے پہلے جہانگیر کو اس کے کمرے میں جاتا دیکھتا ہے، پھر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہتا ہے، ڈیول کو پسند نہیں ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں، نفرت کرتا ہے وہ اس بات سے جب آپ کی طرف کوئی دیکھتا ہے یا آپ سے کوئی بات کرنے کی ہمت کرتا ہے، کیونکہ ڈیول آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہے اور نہ کسی کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے شعیب کو دیکھتی ہے اور خاموشی سے اس کی بات سنتی ہے۔ آپ مجھے یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ حیا سے، اس لیے کیونکہ آپ ان کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہیں، آپ کا سے گزرے تو آپ زندان سے گزرے تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حیا اس کی بات کا مطلب پوچھ ہی لیتی ہے،
صحیح سلامت یہاں کھڑے ہونے کے باعث کا ثبوت ہے کہ ڈیول کے لیے آپ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی دعا پوری ہوئی ہے، جو اسے کچھ نہیں ہوا۔ اگر غلطی سے بھی ڈیول کو کچھ ہو جاتا تو آپ اپنے کیے کی مصیبتوں کو خود دعوت دیتی۔ اگر آئندہ وہ آپ کی وجہ سے اس طرح کے کسی حالات میں آپ کا پولیس والی ہونا بھی آپ کو اس کے قہر سے بچا نہیں پائے گا۔ اس کی بغاوتیں کرنا چھوڑ دیں، ورنہ اپنی موت کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ شعیب حیا کی طرف دوائیاں والا پیکٹ بڑھاتا، حیا بھی اسے گہری سانس لیتے ہوئے پکڑ لیتی ہے اور اوپر جہانگیر کے کمرے کی طرف اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بڑھنے لگتی ہے۔ حیا جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے بیڈ پر لیٹے ہوئے جہانگیر کو دیکھ کر آرام سے دروازے کو واپس بند کر دیتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بنا کوئی آواز کیے دوائیوں والا پیکٹ سائڈ پر رکھتے ہوئے حیا جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے، جو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے آنکھوں پر رکھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ حیا کو لگتا ہے وہ سو رہا تھا، لیکن وہ سویا ہوا نہیں تھا، ابھی جاگ ہی رہا تھا۔ حیا جہانگیر کے سر کے نیچے موٹا تکیا دیکھتی ہے اور اسے دیکھ کر تکیا بدلنے کا سوچتی ہے۔ حیا لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف جاتی ہے اور خود بھی بیڈ پر چڑھ کر دوسری طرف والا تکیا اٹھا کر جہانگیر کے سر کے نیچے سے پہلے والا نکال کر دوسرا رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ حیا جیسے ہی جہانگیر کے سر سے تکیا نکالنے کے لیے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتی ہے تو جہانگیر جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور حیا کا اپنے گردن پر دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جہانگیر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ میں تکیا بدل رہی تھی، وہ والا زیادہ موٹا ہے۔ حیا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں شرمندگی سے نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے۔ فکر ہو رہی ہے؟ جہانگیر حیا کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر سوال کرتا ہے۔ حیا جھٹکے سے نظریں اٹھا کر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور نہ میں سر ہلا دیتی ہے۔ جب فکر نہیں ہے تو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے چوٹ نہیں لگی ہے، اپنا خیال رکھ سکتا ہوں میں، جہانگیر کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھتا ہے اور واش روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ پر میری وجہ سے تو پہلی بار لگی ہے نا؟ حیا جہانگیر کو جاتا دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہتی ہے، پر جہانگیر اس کی بات سن لیتا ہے، پر اسے محسوس کروائے بغیر واش روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ واش روم جانے سے پہلے وہ ٹریننگ روم کا دروازہ کھول کر اپنے لیے دوسرے کپڑے نکالنے لگتا ہے۔ حیا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جانے لگتی ہے تو جہانگیر کی تلخ نظریں دیکھ کر واپس بیڈ پر دبک کر بیٹھ جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے کپڑے لیے سیدھا واش روم میں جاتا ہے، آرام آرام سے اپنا پلستر اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بار گولی اس کی ہڈی پر لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا کندھا تک ہلا نہیں پا رہا تھا۔ حیا بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں اپنا ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے ہاتھ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے یہاں وہاں ٹہلنے لگتی ہے۔ جہانگیر کے درد میں کراہ کر آواز پر وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور بنا ناک کیے جیسے دروازے کھول لیتی ہے۔ جہاں جہانگیر شرٹ کے بٹن کھولے ہوئے اپنے بازوں سے شرٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، حیا اس کی باڈی دیکھ کر دو پل کے لیے تو وہیں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں کیا بدتمیزی ہے؟ اندر ناک کر کے نہیں آ سکتی تھی؟ وہ اندر آئی ہی کیوں ہو؟ پتہ ہے نا میں اندر ہوں، جہانگیر غصے میں کہتا ہے، درد سے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ حیا اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اندر آتی ہے اور اگر جہانگیر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بلا نہیں سکتے تھے کیا اگر اتنا درد ہو رہا ہے؟ میں ہیلپ کر دیتی آپ کی۔ حیا غصے والی نظروں سے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ بھی آپ ہی کی دین ہے محترمہ، پہلے درد دیتی ہیں پھر درد کی دوا بننے کے لیے آ جاتی ہے۔ ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری اور تمہاری مدد کی، چلی جاؤ یہاں سے، جہانگیر غصے میں بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ درد دینے والوں کو کبھی کبھی درد سہ بھی لینا چاہیے، حیا نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے تو جہانگیر بڑی بڑی آنکھیں سے گھورنے لگ جاتا ہے۔ اچھا سنیں نا، میں مدد کر دوں؟ حیا ہچکچاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، جہانگیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ کرنے دینا، حیا انسسٹ کرتی ہے۔ میں نے کہا نا حیا، ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے بھی کہا نا کہ میں مدد کر دوں گی، حیا بھی اب دو ٹوک لہجے میں جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے۔ جہانگیر کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی حیا اس کی شرٹ سے اس کے بازو نکالنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے۔
حیا بہت احتیاط سے کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ جہانگیر کے زخم پر لگ جاتا ہے۔ حیا معصوم سی شکل بنا کر جہانگیر کو دیکھتی ہے اور پھر آرام سے پہلے اس کا سیدھا بازو شرٹ سے نکالتی ہے، پھر الٹا ہاتھ بڑی مشکل سے نکالتی ہے، پر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر خاموشی سے حیا کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی شرٹ اتار کر اسے دوسرے ٹراؤزر کی شرٹ پہنا دیتا ہے، ہاف بازو والی شرٹ۔ حیا اسے شرٹ پہنا کر پھر اس کا پلستر واپس بازو پر چڑھا دیتی ہے۔ پلستر چڑھانے کے بعد حیا مسکراتے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، ہو گیا۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور پینڈنٹ وہ کون بدلے گا؟ جہانگیر بھی حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر نکلی کھانسی کرنے لگ جاتی ہے۔ میں پانی پی کر آتی ہوں۔ حیا بہانہ بنا کر واش روم سے باہر بھاگنے لگتی ہے تو جلدی سے رک جاتی ہے اور جہانگیر کا ٹراؤزر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ آپ خود چینج کر لیں، پر آپ کا منہ دھلوا دوں گی، حیا کہہ کر جلدی سے باہر بھاگ جاتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ حیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر باہر اپنی سانسوں کو نارمل کر رہی تھی اور جہانگیر کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی جہانگیر کا بلانے کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کے پاس جاتی ہے اور اسے نوک کرنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر! حیا ہچکچاتے ہوئے آواز لگاتی ہے، پر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ حیا ایک بار پھر اسے آواز لگاتی ہے، پر اب بھی جہانگیر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ حیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ خود سے اس کے دروازے کو کھول کر اندر چلی گئی تو جہانگیر خود اپنے ایک ہاتھ سے اپنا منہ دیکھ بھگو رہا تھا۔ نہیں، بندہ کسی کو آواز لگا کر بلا سکتا ہے نا، جب آپ کو آلریڈی مدد کی آفر کی ہوئی ہے۔ حیا دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر صابن لگی ہوئی آنکھوں کو کھول کر حیا کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں صابن چلی جاتی ہے، تو جہانگیر اپنے آنکھوں کو زور زور سے مسلنے لگ جاتا ہے۔ حیا کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کی طرف جاتی ہے اور جہانگیر کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے چھوٹے بچوں کی طرح۔ جہانگیر میرا ہاتھ تو چھوڑیں، منہ کے صاف کروں گی میں آپ کا، حیا پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور حیا اچھے سے اس کا منہ صاف کرتی ہے، پھر اسے ٹاول سے صاف کرنے لگ جاتی ہے۔ منہ صاف کر کے حیا جہانگیر کے کپڑے بکٹ میں ڈالنے لگ جاتی ہے اور جہانگیر واش روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر بنا کچھ کیے سیدھا بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ اس کے کندھے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی ضد بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے جا کر لیٹ جاتا ہے۔ حیا بھی اس کے پیچھے پیچھے واش روم سے باہر نکلی تو جہانگیر کو بیڈ پر ایسے لیٹا دیکھ کر اسے برا لگ رہا تھا۔ حیا کو بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور جہانگیر کے سرہانے جا کھڑی ہوتی ہے۔ جہانگیر سیدھا ہاتھ کی طرف کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا، اسے سیدھا نہیں لیٹا جاتا تھا۔ حیا اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے اور پیار سے نظریں جھکائے ہوئے اس کو آواز لگاتی ہے، سنیں؟ حیا سے آواز لگاتی ہے۔ جہانگیر کروٹ لیے ویسے ہی اس کی بات کا جواب دیتا ہے، کہیں؟ جہانگیر بنا کروٹ لیے اس کی بات کا جواب دیتا ہے، جو مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ حیا اپنی آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہتی ہے، کہو۔ جہانگیر مختصر سا جواب دیتی ہے۔ حیا کی سوری کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ بولو، کیا بولنا ہے؟ جہانگیر کروٹ لیے ہوئے کی آنکھوں کو کھول کر پوچھتا ہے۔ سوری، حیا اپنی آنکھوں کو بند کیے کہہ رہی تھی اور کہہ کر پلٹ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور پھر دوبارہ جہانگیر کی طرف مڑتی ہے جو اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ حیا
حیا اسے اٹھتا دیکھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اٹھنے میں مدد کرتی ہے۔ جہانگیر اٹھ کر جیسے بیٹھتا ہے، حیا اپنا ہاتھ اس کے دور کرنے لگتی ہے، پر جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیڈ پر کھینچتا ہے۔ حیا اس کے کھینچنے پر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا کے بازو جہانگیر کے بازو پر لگتی ہے جہاں اسے چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ حیا اس کی طرف دیکھتی ہے جو اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اپنا درد کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر اسے ظاہر نہیں کرتا ہے۔ حیا اس کی شکل دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ وہ کس طرح اپنے درد سے خود ہی لڑ رہا تھا، خود کو مضبوط دکھانے کے چکر میں اپنے درد بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ حیا بنا پلکے جھپکائے اس کی بہادری کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر ایک نظر حیا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور پھر اس کی گود میں سر رکھے لیٹ جاتا ہے۔ حیا کا دل اس کی حرکت پر زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر اس کی دھڑکنوں کو سنتا ہوا مسکرا دیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں میں رکھ دیتا ہے۔ حیا کو جہانگیر کی حالت دیکھ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ حیا اسے کچھ نہیں کہتے ہوئے تیز ہوئی دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالنے لگ جاتی ہے۔ حیا مسلسل 20 منٹ تک اس کے سر میں ہاتھ چلاتی ہے اور جہانگیر نیند کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ حیا سے سوتا دیکھ کر اس کا سر آرام سے تکیے پر رکھتی ہے اور اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹا کر کچھ پل کے لیے اسے دیکھتی ہے اور پھر کمفرٹر اڑا کر خود اپنے کپڑے لینے فریش ہو کر واپس آتی ہے اور اس کی نظر دوبارہ چلی جاتی ہے، خود بخود فکر مندی سے جہانگیر پر جا ٹھہرتی ہے جو اسے دیکھ کر ایک سکون بھری سانس لیتی ہے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے اور اپنے بال سکھانے لگ جاتی ہے۔ بالوں کو خشک کیے صوفے سے اپنا دوپٹہ اٹھانے ایک ہاتھ میں کیچر پکڑے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اپنے بالوں کو اکٹھا کیے ایک دھیمے سے جوڑے میں باندھ کر وہ سیدھا کچن میں جاتی ہے۔ کچن میں موجود نوکروں کو باہر بھیج دیتی ہے اور خود کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ آج وہ پاکستانی کھانا بنانے لگی تھی، خاص جہانگیر کے لیے سوری کے طور پر۔ حیا جہانگیر کے لیے 3 گھنٹے لگا کر 3-4 ڈشز بناتی ہے اور ایک ڈش میٹھے کی۔ وہ سب ٹیرس میں سیٹ کیے وہ کھانے جہانگیر کے لیے خود ہی کمرے میں لے جاتی ہے۔ وہ سب ٹرے میں سیٹ کیے وہ کھانے جہانگیر کے لیے خود ہی کمرے میں لے جاتی ہے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچتی ہے، کھانے کے ٹرے کو زمین پر رکھ کر آرام سے دروازے کو کھولتی ہے اور پھر ٹرے اٹھانے کے لیے اندر کی طرف بڑھتی ہے جہاں جہانگیر ابھی تک سکون سے سویا پڑا تھا۔ حیا اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراتی ہے اور کھانا لے جا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتی ہے۔ حیا جہانگیر کے پارتی جاتی ہے اور حیا اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے سرہانے جا کھڑی ہوتی ہے۔ جہانگیر حیا اسے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں آواز دیتی ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ جہانگیر اس کی آواز پر نہیں اٹھتا ہے، پر حیا پھر یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے، پر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جہانگیر کے سوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ پہلے کچھ پل خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور خود کو جلدی سے کمپوز کیے کہتی ہے، جہانگیر اٹھ جائیں۔ حیا پیار سے کہتی ہے۔ آج ہی حیا کا رویہ کافی بدل چکا تھا، جہانگیر کے ساتھ، شاید کل رات کے اس کی غلطی کی وجہ سے، یا پھر شاید حیا کے دل میں جہانگیر کے لیے جگہ بن رہی تھی۔ حیا کی آواز پر اب وہ نہیں اٹھا تھا۔ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئے ہیں؟ حیا فکر مندی سے زمین سے اٹھتی ہے اور اس کے چہرے پر ٹچ کیے چیک کر رہی ہوتی ہے۔ حیا سے چیک ہی کر رہی ہوتی ہے کہ جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جہانگیر کے ہاتھ پکڑتے ہی حیا کو اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہونے لگتی ہے۔ حیا اپنی سانسوں کو روک کر جہانگیر کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور جہانگیر بھی برابر حیا کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ سانس لے لو، مر جاؤ گے ورنہ، جہانگیر دھیمے لہجے میں حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تمہیں ایسے دیکھتی رہی تو لگتا ہے بیچ میں مر جاؤں گی۔ حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ ہی رہی ہوتی ہے، پھر جلدی سے خود کو کمپوز کیے جہانگیر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھ کر اسے چھڑا لیتی ہے اور جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، وہ میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی تھی، آپ نے دوائیں بھی کھانی ہے نا؟ حیا کھانے کے ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔
تو جہانگیر بھی ٹیڑھی گردن کر کے کھانے سے بھری ہوئی ٹرے کو دیکھتا ہے۔ یہ سب میرے لیے؟ میں تمہیں کیا آدم خور دکھائی دیتا ہوں؟ جہانگیر سخت لہجے میں حیا سے کہتا ہے اور کہہ کر بیڈ سے نیچے اترتا ہے اور حیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے لیے بنا دی ہیں۔ حیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں، انہیں واپس لے جاؤ، اور میرے لیے کچھ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر تک لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے جانے لگتا ہے تو حیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور معصومیت سے بھرے لہجے میں کہتی ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، تھوڑا سا تو کھا لیں۔ حیا کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھتی ہے اور جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں حیا، تم شرمندہ ہو جو تم نے کل رات کیا، اس کے لیے تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر کہتا ہوا ایک بار پھر کمرے کی طرف جانب بڑھنے لگتا ہے۔ رکیے، سنیں، حیا سے آواز لگاتی ہے، آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں اس لیے کہ یہ سب کر رہی ہوں؟ آپ کو کھانا نہیں کھانا مت کھائیں، یہ یہیں پڑا ہے، اگر دل کرے تو کھا لینا، اور کمرے میں جا رہی ہوں، آپ مت جائیں۔ حیا کہہ کر منہ لٹکائے ہوئے کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ جہانگیر اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ایک گہری سانس لیتا ہے اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے اور ٹیبل پر پڑے ہوئے کھانے کی طرف دیکھتا ہے۔ جہانگیر کے منہ میں پانی آ گیا تھا ڈشز کو دیکھ کر۔ حیا دروازے سے باہر نکلتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ موبائل اس کا اندر ہی رہ گیا ہے۔ وہ موبائل لینے کے لیے واپس اندر کی طرف بڑھتی ہے تو جہانگیر کو دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ حیا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنے بننے کی آواز کو دباتی ہے اور دوبارہ دروازہ بند کر کے باہر چلی جاتی ہے۔ جہانگیر اندر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر جلدی میں سارا کھانا کھا رہا تھا، جیسے اس کے حصے کا کھانا کوئی اور چرا کر اسے لے جانے والا ہے۔ حیا اسے ایسے کھاتے ہوئے دیکھ کر کھل کر کہکا لگا کر ہنس نہیں رہی تھی۔ حیا کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اب وہ پھر سارا دن ایسے ہی ٹہلتے ہوئے بعد ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں تھا تو آج وہ جہانگیر کی حویلی دیکھنے کے لیے اس کی پوری حویلی میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ باہر آج لڑکوں کی ٹریننگ نہیں کروائی جا رہی تھی، گارڈز کی تعداد بھی کافی کم ہو چکی تھی، اور جہانگیر کے آرام کے لیے شعیب حویلی میں کسی قسم کے شور بنا کر دیتا ہے۔ حیا چلتے چلتے ایسے گوداؤن والے کمرے کے پاس جا پہنچتی ہے۔ اس کمرے کے سامنے جا کر حیا کے پاؤں ٹہر جاتے ہیں اور اس کے ذہن میں کل والے سارے منظر گھومنے لگ جاتے ہیں۔ حیا ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنانے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ کمرہ بالکل شفاف ہو چکا تھا، جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حیا جہانگیر سے دیکھتے ہوئے سامنے اس دیوار کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے جو کل شیشے میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ جہانگیر بھی کھانے کی ٹرے خود ہی نیچے لے آیا تھا، جسے نیچے آتا ہے وہ حیا کو دیکھنے کے لیے یہاں وہاں نظریں گھماتا ہے، پر اسے وہ کہیں نہیں دکھتی۔ جہانگیر واپس سیڑھیوں سے اوپر جانے لگتا ہے تو اسے گوداؤن والے کمرے کی کوئی آواز آتی ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جہاں حیا اس دیوار پر مکہ مار کر اسے چیک کر رہی ہوتی ہے۔ حیا جیسے اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کل شیشے میں کیسے بدل گئی۔ حیا چلتے چلتے جہانگیر کے سینے سے جا لگتی ہے۔ اسے پیچھے کسی کو محسوس کرتے ہوئے حیا ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں جہانگیر کھڑا ہوتا ہے۔ حیا ڈر کے مارے اپنے دل پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، حیا لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہتی ہے۔ پولیس والی ہوں، تمہارا دل اتنا نازک ہے؟ جہانگیر نظریں نیچے کرے حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پولیس والی ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر نہ ڈرو۔ حیا کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں تو یہ کپڑے نہیں پسند تھے تو اب کیوں پہنتی ہو؟ جہانگیر اسے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر کا لہجہ اور رویہ کافی بدلا ہوا تھا۔ حیا اس کے لہجے میں کڑواہٹ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ جہانگیر کہتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑتا ہے تو حیا جلدی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ جانتی ہوں میں کہ میری غلطی ہے، مجھے لگا تھا کہ وہ سچ میں پریگننٹ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کا پیٹ بھی نکلی تھا۔
میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی ہے حیا، جہانگیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ جانتی ہوں آپ نے مجھ سے کوئی صفائی نہیں مانگی ہے، لیکن آپ کا رویہ بھی چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ حیا تمہاری غلطی ہے۔ حیا کی آنکھوں میں نمی آنے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف نہیں کیا ہے آپ نے، جانتی ہوں۔ میں نے میں نے اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرے اور مجھے بھی سزا دے دے جیسے آپ باقی سب لوگوں کو دیتے ہیں۔ جہانگیر جواباً حیا کو دیکھتے جا رہا تھا جو اپنے آنسوؤں کو بمشکل ہی روک پا رہی تھی۔ مجھے تمہیں کوئی سزا نہیں دینی ہے حیا، اس لیے تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہانگیر حیا کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ اس کی بات پر حیا اپنا چہرہ جلدی سے نیچے کر لیتی ہے۔ حیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر زمین پر جا گرا اور حیا جلدی سے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر اسے روتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے پہلے وہ اسے روک پاتا حیا کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جہانگیر حیا کے زمین پر گرے ہوئے آنسو پر پیر رکھنے ہی والا تھا کہ وہ قدم پیچھے کیسے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور حیا کا آنسو انگلی سے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیے سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پاگل لڑکی، ہماری پہلی لڑائی تھوڑی ہے جس پر تم رو رہی ہو، جہانگیر حیا کے آنسو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر دروازے سے نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے، حیا کو دیکھنے کے لیے، پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ جہانگیر کو لگتا ہے وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا کمرے کی طرف بڑھتا ہے، پر حیا کہیں بھی نہیں تھی، نہ اپنے کمرے میں نہ جہانگیر۔ فکر مندی سے اسے یہاں وہاں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ حیا حویلی سے ہی باہر چلی جاتی ہے۔ روتے ہوئے دروازے پر دو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ حیا کو نہیں روکتے ہیں۔ حیا کے باہر نکل جانے کے بعد ان میں سے ایک گارڈ بھاگتا ہوا اندر آتا ہے اور جہانگیر کو حیا کے باہر جانے کا بتاتا ہے۔ تو روکا کیوں نہیں اسے؟ جہانگیر اٹیلین میں غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے اور باہر کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ حیا بھی غصے میں روتے ہوئے کہاں سے کہاں آ پہنچتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ حیا جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہے، خود کو انجان ہی جگہ پر پاتی ہے۔ ہر طرف بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، آتے جاتے لوگ اسے گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حیا کو مزید غصہ چڑھا رہی تھی ان کی نظریں، پر وہ ان سب کو اگنور کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس جگہ پر ہے۔ جہانگیر بھی فکر مندی سے حویلی سے کافی دور تک اسے دیکھتے ہوئے آ گیا تھا، پر اسے حیا دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جہانگیر واپس حویلی کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور شعیب سے کہہ کر گاڑی نکلواتا ہے اور اپنے آدمیوں کو بھی حیا کو ڈھونڈنے کے لیے فوراً حویلی سے نکالتا ہے۔ خود بھی جہانگیر اسی حالت میں شعیب کے ساتھ گاڑی میں سوار کو دیا تلا حیا کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے۔ حیا مزید آگے بڑھتی ہے، یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اسے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتی ہے، پر راستہ ملنے کے بجائے وہ کہیں اور کھو جاتی ہے۔ دن ختم ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ حیا کو اندھیرے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جہانگیر بھی حیا کی فکر میں پاگل ہی ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ درد میں تھا اور دوسرا اسے حیا کی پریشانی ہوتی ہے۔ جہانگیر چڑچڑا ہوا پڑا تھا اور شعیب اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہتا اور نہ ہی کچھ پوچھتا ہے۔ حیا کو ہر راستہ ایک ہی راستہ لگتا ہے، وہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں کی طرف بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ حیا تھک ہار کر وہیں زمین پر بیٹھتی ہے اور اپنے گھٹنوں میں اپنا سر ٹکائے۔ جہانگیر کو حیا بھی کہیں نہیں ملتی ہے۔ ڈھلتی رات کے ساتھ ساتھ جہانگیر کے دل بھی ڈھلتا جا رہا تھا۔ حیا کی فکر میں ڈل کے آدمی بھی اسے ہر طرف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پر حیا کسی کو بھی کہیں نہیں ملتی۔ حیا ویسے ہی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ کچھ گاڑیوں اور آدمیوں کی آواز پر حیا نظریں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے سامنے چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بلیک کلر کے سوٹ بوٹ اور کافی سارے گاڑیوں کے پاس۔ حیا تجسس سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اٹلی کے بدماش لڑکوں کی طرح لگتے ہیں، لیکن وہ بدماش لڑکے نہیں ہوتے ہیں، وہ جہانگیر کے دشمن کے آدمی ہوتے ہیں جو حیا کو کڈنیپ کرنے کے لیے آئے تھے، تاکہ حیا کھڑی ہو کے ان لڑکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، جیسے ہافتے ہوئے گندی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حیا انہیں اگنور کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے
کہ ان میں سے ایک لڑکا حیا کو بے ہوشی کی دوا سنگھا کر اس پل بے ہوش کر دیتا ہے۔ بے ہوش کرنے کے بعد وہ لوگ حیا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بہت سارے آدمی آئے تھے اور جہانگیر کو زخمی جان کر اس کی حویلی پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پر راستے میں حیا کو سڑک پر دیکھ کر وہ لوگ اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں اور حیا کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ جہانگیر حیا اس جگہ کو ڈھونڈتا ہے جہاں وہ اسے ڈھونڈ سکتا تھا، پر حیا اسے کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ کئی جگہوں پر وہ نہیں جان پاتا تو اپنے آدمیوں کو وہاں بھیج دیتا ہے، پر وہ منہ لٹکائے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ جہانگیر کو جب حیا کہیں نہیں ملتی تو وہ لوگ سارے حویلی واپس آ جاتے ہیں۔ جہانگیر اپنے بازوؤں کو پکڑے ہوئے خاموش سادھے زمین سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور آ کر اپنے بیڈ پر گر جاتا ہے۔ اپنے بیڈ پر زمین سے نیچے لٹکائے ہوئے وہ چھت کو دیکھتا ہے، نہ کیے ہوئے لیٹ جاتا ہے۔ کہاں چلی گئی ہو حیا؟ اس ملک میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ ہر طرف میرے دشمن ہیں، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو میری وجہ سے۔ جہانگیر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، افسردگی سے کہتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کچھ پلوں کے لیے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، لیکن پھر اچانک سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ ڈیول کو چوٹ لگنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ جہانگیر عالم دے اٹیلین ڈیول ہوں میں، ہر چیز میری ہے، اس درد دنیا یا بار دینا میرا فیصلہ ہوتا ہے، درد دینا یا مار دینا میرا فیصلہ ہوتا ہے، اور میرے فیصلے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا ہوں۔ جہانگیر کہتے ہوئے غصے میں کمرے سے باہر شعیب کو نام چیختے ہوئے پکارتا ہے اور سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کے قدموں کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ حیا کو بھی ہلکا ہلکا سا ہوش آنے لگتا ہے۔ حیا جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتی ہے سیدھا روشنی اس کی آنکھوں میں آ لگتی ہے۔ حیا بڑی مشکلوں سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ حیا کی آنکھیں مکمل طور پر کھلی بھی نہیں تھی کہ اس کے سامنے کسی کا چہرہ دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگتا ہے۔ حیا آنکھوں کو ہاتھ سے مسلنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص اس کی حالت دیکھ کر اس پر ہنس کر وہاں سے چلا گیا اور حیا کو دوبارہ بے ہوشی کی دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ جہانگیر کی نظر جیسے صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص پر پڑتی ہے۔ حیا کو کڈنیپ کرنے کا شک سیدھا اس کے دماغ میں جاتا ہے۔ سامنے صوفے پر عبداللہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جہانگیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے گردن سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اتنے میں شعیب اندر آتا ہے اور اگر جہانگیر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حیا کہاں ہے؟ جہانگیر اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے غصے میں پوچھتا ہے۔ جہانگیر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عبداللہ جہانگیر کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے ہوئے خود کو چھوڑنے کا کہتا ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہ سیدھا جا کر زمین پر سر کے بل گر جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر غصے سے بھری ہوئی نظریں اس کے وجود پر گاڑے ہوئے اس کے ایک ایک لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھتا ہے، مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ عبداللہ اپنی گردن پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تم نے حیا کو کڈنیپ کیا ہے؟ جہانگیر اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عبداللہ اس کی بات پر چونک جاتا ہے اور جہانگیر کا ہاتھ اپنے بازوں سے چھوڑتے ہوئے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پاگل ہو گئے ہو جہانگیر، میں تمہاری بیوی کو کڈنیپ کیوں کرواؤں گا؟ عبداللہ اپنی جیکٹ کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر کے غصے سے واقف ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ ویسے کہیں تمہاری بیوی بھاگ تو نہیں گئی؟ عبداللہ جہانگیر کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر اس کی بات کا جواب ایک زوردار مکہ سے دیتا ہے اور جو مکہ اس سے ایک بار پھر زمین بوس کر چکا تھا۔ شاید تمہیں تمہاری بات کا جواب اس مکے کے ذریعے سے مل گیا ہوگا، اگر نہیں تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ جہانگیر عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں مجھ پر ہاتھ اٹھانا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے جہانگیر۔ عبداللہ ابھی بھی اپنی اکڑ نہیں بھولا تھا اور اسے مار کھانے کے بعد بھی اسے دھکے دے رہا تھا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو تم؟ جہانگیر ابھی سخت آنکھیں اس کے وجود پر گاڑے ہوئے کہتا ہے۔ عبداللہ اس کی بات پر بوکھلا کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تمہیں یہاں صرف وارننگ دینے کے لیے آیا تھا۔ جہانگیر کے ڈیڈ نے تمہاری بربادی کی شروعات کر دی ہے، اگر تم خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔
کیونکہ ڈیڈ اب تمہیں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنے والا، عبداللہ ہڑبڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنے قدم جہانگیر کے سے دور کرتے ہوئے بڑھاتا ہے۔ جہانگیر اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا کہا تم نے عبداللہ؟ عبدالخالق نے مجھے برباد کرنے کی شروعات کر دی ہے، جہانگیر کہتے ہوئے اس کے لفظ دہراتا ہے اور پھر اچانک سے سیریس ہو کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور عبداللہ کو گردن سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے ڈیڈ جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ جہانگیر عالم نہ آج تک کسی سے ڈرا ہے اور نہ ہی آج کے بعد بھی وہ کسی سے ڈرے گا، اور یہ بات تمہارے ڈیڈ کو اچھے سے پتہ ہے کہ تم بھی کافی حد تک واقف ہو جس سے۔ جہانگیر اس کا گال تپتپاتے ہوئے کہتا ہے۔ عبداللہ ڈر کے مارے جلدی سے جہانگیر سے دور ہو جاتا ہے اور باہر کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے کہتا ہے، تم ڈرتے نہیں ہو تو تم ڈرو گے جہانگیر، کوئی تو ہوگا جس کو لے کر تم ڈرو گے اور ہم تمہیں ڈرائیں گے۔ عبداللہ کہتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کی بات سن کر جہانگیر کے ذہن میں اچانک سے حیا کا چہرہ سامنے آتا ہے اور وہ ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ جہانگیر کی نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، دل فکر میں ڈوبا جا رہا تھا۔ آج وہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ جو اتنے سالوں میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے بھابھی کو انہی لوگوں نے اغوا کروایا ہے، آپ کہیں تو ہم انہیں اٹھا کر ساری معلومات اکٹھی کریں۔ شعیب جہانگیر کے پاس آ کر اسے چند قدم کی دوری پر رکھا کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ شعیب کی طرف جہانگیر کی پیٹھ ہوتی ہے، جہانگیر اس کی طرف پلٹتا ہے اور اس کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ عبدالخالق پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے سامنے کرتا ہے۔ جہانگیر کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور مشکل سے صوفے سے اپنی پشت ٹکائے ہوئے درد میں کراہ کر گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ شعیب تجسس سے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وہی جس نے کسینو پر بھی حملہ کروایا تھا اور ہم پر اس رات پارٹی میں بھی۔ جہانگیر اپنی جیب سے ایک سکہ نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر کی نظریں اس سکے پر ہوتی ہے، پر بھائی کسینو پر حملہ تو السینڈرو نے کروایا تھا۔ پیسوں کے لیے شعیب ایک آدمی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں السینڈرو صرف مہرا تھا، اصل میں تو کوئی اور ہے اس کے پیچھے جو چھپ کر چلاکی سے وار کر رہا ہے۔ جہانگیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کر کھڑکی کھول کر تازہ ہوا لینے لگ جاتا ہے۔ شعیب کو جہانگیر کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک سیکنڈ ڈیول میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، شعیب کہتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کسینو پر حملہ کرنے والا تو السینڈرو تھا، اسے ہم نے خود پکڑا تھا۔ شعیب تجسس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب میں بتاتی ہوں تمہیں۔ شعیب بنش پیچھے سے چلتی ہوئی آتی ہے اور آ کر شعیب اور ڈیول کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسینو پر حملہ کرنے والا السینڈرو نہیں تھا، وہ صرف ذریعہ تھا ڈیول کی ایک شاخ مٹانے کا۔ ڈیول کو برباد کوئی اور کر رہا تھا اور اس وقت چائنا میں اس کی ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں۔ آج ہی میرے نمائندوں نے مجھے ان کی ڈیٹیلز بھیجی ہیں۔ ونش کہتے ہوئے اپنی پین کی جیب سے ایک USB نکالتی ہے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے شعیب کو ڈیول کو دکھاتی ہے، اور ساری ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں، اور یقیناً مسز ڈیول کو بھی انہوں نے ہی کڈنیپ کیا ہوگا۔ میں لیپ ٹاپ لے کر آتی ہوں، پھر ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں۔ ونش کہہ کر جلدی سے جاتی ہے اور بھاگ کر ڈیول کے آفس سے لیپ ٹاپ اٹھا کر لاتی ہے اور اس میں سے USB لگا کر ڈیول کو بلاتی ہے، جو ہاتھ میں سکہ پکڑے ہوئے کھڑکی سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ ڈیول بنش کے 2-3 بار آواز لگانے پر جہانگیر مڑتا ہے اور ان کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور تینوں USB کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔